بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمسی پلس میں خوش آمدید۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت حضرت قاسم علیہ السلام کی جو کربلا میں شہید ہوئے۔ ہاشمی خاندان کے ایک مہکتے ہوئے پھول حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں۔ حضرت قاسم حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں۔ ان کی عمر 19 سال ہے۔ حضرت امام عالی مقام کے سامنے دست بستہ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اجازت لینے کے لیے۔ حضرت امام دیکھتے ہی ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا قاسم کیوں آئے ہو، کیا بات ہے؟ عرض کیا حضور والا، ابا جان کا جب انتقال ہو رہا تھا اس وقت انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا تھا اور وصیت فرمائی تھی کہ اے میرے بیٹے یہ تعویذ لے لو، اپنے بازو میں باندھ لینا۔ ایک وقت آئے گا جب میرے بھائی حسین علیہ السلام پر مشکل وقت آئے گا، مشکل پڑے گی، تب اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا اور جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس پر عمل کرنا، پھر میں خوش ہوگا۔ ابا جان نے کہا تھا کہ اس وقت میرے بھائی کی مدد کرنا۔ چاچا جان اس سے زیادہ اور کون سی مشکل پیش آئے گی؟ میں نے تعویذ کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا، قاسم کربلا کے میدان میں جب وقت آ پڑے تو علی اکبر کو میدان میں جانے نہ دینا، بلکہ خود پہلے جا کر اپنی جان راہ خدا میں قربان کر دینا۔ چاچا جان میں ابا جان کی وصیت پوری کرنے کے لیے اجازت لینے آیا ہوں۔ حضرت امام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ فرمایا، بیٹا تمہیں دیکھ کر میں اپنے بھائی جان کی یاد تازہ کر لیتا تھا، تم ہی بتاؤ کس دل سے اجازت دوں؟ حضرت قاسم نے فرمایا، عرض کیا چاچا جان اگر آپ اجازت نہیں دیں گے اور حضرت علی اکبر شہید ہو گئے تو کل قیامت کے دن میں اپنے ابا جان کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیا جواب دوں گا؟ حضرت امام قاسم کا اصرار زیادہ بڑھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہیں سینے سے لگایا اور اجازت دے دی۔ دشمن کے ایک سپاہی حمید بن مسلم کا بیان ہے کہ جب آپ میدان جنگ میں آئے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا میدان میں آ گیا ہے، نمودار ہو گیا ہے۔ ان کے جسم پر ذرہ بھی نہ تھی، بلکہ صرف ایک پیرہن پہنے ہوئے شوق شہادت کے جوش سے میدان میں آ گئے اور یزیدیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے دین کے دشمنوں، میں قاسم بن حسن بن علی ہوں، میں قاسم بن حسن بن علی ہوں، میں خاندان رسالت کا چشم و چراغ ہوں، جسے میرے مقابلے میں بھیجنا ہو بھیجو۔ عمرو بن سعد نے ملک شام کے ایک نامی گرامی پہلوان ارزق سے کہا، تم اس کے مقابلے میں جاؤ۔ اس نے کہا، اس بچے کے مقابلے میں جانا میری توہین ہے، میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ ابن سعد نے کہا، اسے بچہ نہ سمجھو، یہ حسن کا بیٹا اور فاتح خیبر کا پوتا ہے، اے مولا علی کا پوتا ہے، اس کو بچہ ہرگز نہ سمجھنا، یہ پہاڑوں کو الٹ دینے کی طاقت رکھتا ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے مگر اس کا مقابلہ آسان نہیں ہوگا۔ ارزق نے کہا، کچھ بھی ہو میں نہیں جاؤں گا، البتہ اپنے 4 بیٹوں میں سے بڑے بیٹے کو بھیج دیتا ہوں، ابھی 1 منٹ میں اس کا سر کاٹ کر لے آئے گا۔ ارزق کا بڑا بیٹا آپ کے مقابلے میں آیا، آپ نے اس کا مقابلہ کیا اور چند منٹوں میں اس کو تڑپا کر رکھ دیا اور اس کی تلوار اٹھا لی۔ ارزق کا دوسرا بیٹا اپنے بھائی کو خاک و خون میں تڑپتا دیکھ کر غصے میں بھرا ہوا سامنے آیا، آپ نے پہلے ہی وار میں اسے بھی جہنم رسیدہ کر دیا۔ اب تیسرا بھائی انتہائی ضیق و غضب میں آیا اور گالیاں بکنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے کہ یہ اہل بیت نبوت کی شان کے خلاف ہے، البتہ تجھے بھی تیرے بھائیوں کے پاس جہنم میں پہنچا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس پر ایسا حملہ کیا کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ارزق کا چوتھا بیٹا سامنے آیا،
تو حضرت قاسم نے اس کے کاندھے پر ایسا وار کیا کہ وہ منہ کے بل زمین پر گر گیا، پھر دوسرا بار اس کے سر پر ایسا مارا کہ جسم سے جدا ہو گیا۔ جب ہاشمی نے ارزق کے چاروں بیٹوں کو جہنم رسیدہ کر دیا تو ارزق کا سارا غرور خاک میں مل گیا اور غصے میں کانپنے لگا، اور جن کے مقابلے میں آنا وہ اپنی توہین سمجھتا تھا اب انہی سے لڑنے پر مجبور ہو گیا۔ ہاتھی کی طرح چنگھاڑتا اور شیر کی طرح دھاڑتا ہوا میدان میں آیا اور حضرت قاسم کو للکارا کہ لڑکے تیار ہو جاؤ، اب موت تمہارے سر پر آ گئی۔ آپ نے فرمایا ارزق ہوش کی دعا کرو کہ تمہیں ہوش ہی رہے، تم اوروں کے لیے طاقت کا پہاڑ ہوگا، لیکن ہاشمی بہادروں کو تو نے نہیں دیکھا ہے۔ ہماری رگوں میں شیر خدا کا خون دوڑ رہا ہے، تو ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ارزق آگ بگولا ہو گیا، حضرت قاسم پر نیزہ سے حملہ کر دیا، آپ نے اس کے وار کو بے کر دیا، پھر آپ نے بھی نیزہ سے وار کیا جو خالی گیا، پھر دونوں طرف سے تلواریں چلنے لگی۔ اچانک حضرت قاسم نے ارشاد فرمایا اے ارزق تو اپنے آپ کو اتنا بہادر سمجھتا ہے، لیکن ہمارے مقابلے میں آ کر لڑائی کے سب گر بھول گیا ہے، اپنے گھوڑے کی زین ذرا کس لے، اپنے گھوڑے کی زین ذرا کس لے۔ آپ کے اس فرمان پر جیسے ہی ارزق جھکا، اپنے تلوار کا ایک ایسا کاری وار کیا کہ وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارزق کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور خیمے کی طرف آ کر حضرت امام کی خدمت میں عرض کیا اے چچا جان، پیاس چچا جان، اگر پانی کا ایک پیالہ مل جائے تو ابھی ان سب کو موت کے گھونٹ اتار دوں گا۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا بیٹا تھوڑی دیر صبر کرو، ان قریب تم ساقی کوثر حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے اقدس سے جام کوثر پی کر سیراب ہو جاؤ گے، اس کے بعد پھر کبھی تمہیں پیاس نہیں ستائے گی۔ حضرت قاسم پھر میدان میں آئے، ابن سعد نے چلا کر کہا اس نوجوان کو گھیرے میں لے کر قتل کر دو۔ چنانچہ دشمنوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا اور گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ آپ کے جسم پر 27 زخم آئے، بالآخر شیش بن سعد نے آپ کے سینے پر ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے گر پڑے۔ یا اما ادرکنی پکارا، یعنی یا چچا جان آئیے اور میری خبر گیری کیجیے۔ حضرت امام نے اپنے بھتیجے کی آواز سنی تو دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا کہ جسم نازنین زخموں سے چور چور ہے۔ آپ نے سارے قاسم کو گود میں لے کر چہرہ مبارک کو گرد و غبار سے صاف کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت قاسم نے آنکھیں کھول لیں اور اپنا سر امام پاک کی گود میں پا کر مسکرائے، پھر آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آل مصطفیٰ کی کہانی، صفحہ نمبر 17، شام کربلا، صفحہ نمبر 17، شام کربلا 134۔ یہ شہادت المختصر جو میں نے آپ کی خدمت میں گوش گزار کی، یہ مختصر سی شہادت میں نے عرض کی۔ آگے حضرت امام اون و محمد کی شہادت بھی بیان کروں گا۔ اجازت چاہتا ہوں فقیر بابا سید محمد عاشق حسین قادری، چشتی شمسی لاہوری لاہور پاکستان، داغتا کی نگری، زندہ باد۔